بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن ہمارے بابا جی سے ایک دیہاتی بابا ملنے آیا۔ وہ خواہش مند تھا کہ اسے قرآن پاک حفظ کرایا جائے تاکہ اس کی قبر روشن رہے اور وہ اپنے نام کی طرح چراغ دین بن جائے۔ بابے کے بعد کی انٹرویو سے معلوم ہوا کہ اسے نہ تو نماز آتی ہے اور نہ ہی کوئی آیت یا سورت، اور تو اور کلمہ طیبہ بھی زیر زبر کی غلطی کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سونا پاک رسول اللہ کے اضافے کے ساتھ پڑھتا ہے۔ بسم اللہ شریف بھی صحت سے نہیں پڑھ سکتا۔ ہمارے بابا جی نے جب ایسی علمی صورتحال دیکھی اور زبان، لہجہ، یادداشت وغیرہ کو بھی ناقابل بھروسہ پایا تو بابے کو مشورہ دیا، تم صرف کلمہ شریف ہی اچھی طرح صحیح سے یاد کر لو اور ہر وقت اسی کا ورد کیا کرو، تم چراغ دین بن جاؤ گے اور اللہ مہربان ہوا تو قبر بھی روشن ہو جائے گی۔ اگلے جمعے مجھے کلمہ پاک کا سبق سنانا۔ بابا جی نے پڑھا کر بابے کو رخصت کر دیا۔ اگلے جمعے جب بابے نے آ کر کلمہ سنایا تو وہی زیر زبر کی غلطی اور وہی سونا پاک رسول اللہ کا کلمہ تھا۔ بابا جی سخت جزبوز ہوئے۔ 8 دنوں کی دہرائی اور پکائی کے بعد بھی بابے کا کلمہ پکا نہ ہوا۔ غلطیاں بڑھا گھٹا کر پڑھنے سے اور گناہ ہوتا ہے۔ بابا جی نے زیر زبر کی غلطیاں صحیح کرائیں اور سونا پاک کے زائد الفاظ لگانے سے منع فرمایا۔ بابا پوپلے منہ سے کلمہ دہراتے ہوئے چلا گیا۔ اگلے جمعے نماز سے پہلے بابا حاضر ہو گیا، آتے ہی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ پیر جی زیر زبر دی غلطی تو ٹھیک ہو گئی ہے، پر سونا پاک لگائے بغیر میں کلمہ شریف نہیں پڑھ سکتا۔ میرے منہ سے خالی محمد رسول اللہ نکلتا ہی نہیں ہے۔ آپ کے بچے سلامت رہیں۔ آپ اللہ کولوں مینوں سونا پاک لگا کر کلمہ پڑھنے کی اجازت لے دیں۔ بے شک کہہ دیں کہ بابے چراغ دین دے منہوں خالی محمد رسول اللہ پھبدا ہی نہیں۔ بابا جی اور ہم سب بابا چراغ دین کا پوپلا منہ دیکھ رہے تھے۔ بابا جی نے تیسری بار پھر بابے کو صحیح کلمہ پڑھنے کی تلقین کر کے رخصت کر دیا۔ اس بار رخصت ہوتے سمے وہ بوڑھا کچھ دل گرفتہ سا نظر آیا تھا۔ کچھ دنوں سے بابا جی کے دشمنوں کے مزاج برہم تھے۔ مجالس خاص و عام موقوف تھیں۔ کھانے پینے اور عبادات کے اوقات میں بھی خلل واقع تھا۔ روزانہ آنے جانے والے احباب کے علاوہ ہم 2-3 خادم خاص جنہیں بابا جی کے مزاج میں خاصا دخل تھا پریشان سے تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ ایسے میں کسی کی جرأت نہیں تھی کہ زبان کھول کر پوچھ لیں۔ لے دے کر ایک صرف میں ہی تھا جس پر سب کی نظر تھی کہ میں ٹو لگاؤں کہ سرکار کے مزاج کیوں برہم ہیں۔ نصیب دشمنہ طبیعت پاک پر کیا بوجھ ہے۔ ظہرانے کے فوراً بعد قیلولے سے پہلے میں اجازت لے کر حجرے میں داخل ہوا۔ وہ فرشی نشست پر نیم دراز کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ وعلیکم السلام کہتے ہوئے کتاب بند کر دی اور فرمایا، بابا چراغ دین کے پنڈ جانا ہے۔ مسلسل 2.5 گھنٹے تانگے پر سفر کے بعد جب ہم بابے کے پنڈ پہنچے تو گاؤں کی مسجد میں عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ ہم سیدھے مسجد ہی چلے گئے۔ مسجد کے امام مولوی محمد رمضان کو جب معلوم ہوا کہ بابا جی تشریف لائے ہیں تو اس نے اپنے ذرائع سے کانوں کان پورے گاؤں میں یہ خبر اڑا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مسجد نمازیوں سے آسودہ ہو گئی۔ بابا چراغ دین اور اس کا بیلی بابا علم دین بھی آئے۔ عورتیں، بچیاں، بوڑھیاں مسجد کے باہر پیپل کے درخت تلے جمع ہو گئیں۔ سنتوں سے سب فارغ ہوئے تو مولوی صاحب نے بابا جی کی خدمت میں امامت کے لیے درخواست کی۔ بابا جی نے متبسم لہجے میں سب نمازیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کے نیک بندو، آج میں خود ایک ایسے اللہ کے بندے کے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں جو آپ کے گاؤں کا ہی وسیق ہے اور آپ سب اس اللہ کے بندے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس اللہ کے بندے سے درخواست کروں کہ وہ ہماری امامت کرے۔ سب نمازیوں نے سبحان اللہ کہتے ہوئے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ تب بابا جی اٹھے اور بابے چراغ دین کے پاس پہنچے، دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، ساتھ لے کر امامت کے مصلی پر لا کھڑا کیا، خود تکبیر کہنے کے لیے اس کے عقب میں کھڑے ہو گئے۔ اب بابے چراغ دین کا یہ عالم کہ وہ باولوں کی طرح ادھر ادھر سب کو دیکھ رہا ہے، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بابا جی نے اسے کہا، بابا چراغ دین، آج ہم سب تمہاری اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ میں تکبیر پڑھتا ہوں، تم نماز شروع کراؤ۔
پھر وہی بات کہ بابا چراغ دین کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا کہ اس کے ساتھ آج یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ تو ویسے ہی نمازی کھڑے ہونے سے اجتناب برتتے تھے کہ جب جماعت قیام میں ہوتی تو بابا رکوع میں چلا جاتا، قعدے کے وقت وہ سجدے میں پڑا ہوتا اور خدا جانے وہ کیا کچھ پڑھتا رہتا۔ اکثر وہ سجدے میں پڑا پڑا خراٹے بھی لینے لگتا۔ نماز دعا کے بعد نیک دل نمازی اسے بیدار کر کے ہاتھوں بازو تھامے گھر تک پہنچاتے۔ اب اسی نیم مفقود الحواس چراغ دین کو بابا جی نے پورے گاؤں کے خود کبیر کی نماز کا فرسٹ کیپٹن بنا کر سجدے کے کاکپٹ میں بٹھا دیا۔ کوئی کیا بولتا، بابا جی کی حیثیت اور مرتبے سے سبھی واقف تھے۔ بابا جی نے تکبیر پڑھنی شروع کی، ختم بھی ہو گئی۔ اب بابا چراغ دین منہ کعبے کی طرف کرے، اللہ اکبر کہے تو مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے، مگر بابا چراغ دین کا رخ تو نمازیوں کی جانب سے ہٹ ہٹ کر سب کو دیکھ رہا تھا۔ بابا جی نے اس کا رخ قبلہ شریف کی طرف موڑا، خود اس کے ہاتھ ناف پر رکھوائے اور اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لی۔ مقتدیوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ 1 منٹ، 2 منٹ، حتیٰ کہ 5 منٹ بابا چراغ دین کے آگے کھڑے، کبھی پیچھے دیکھنے لگتا، کبھی پنڈلیوں، کبھی پاؤں کو کھجلانے لگتا۔ بوڑھے، بیماروں اور بچوں نے تو کبھی کے کھنگورے مارنے شروع کیے ہوئے تھے، مگر وہاں آگے سننے اور ان اشاروں کو سمجھنے والا کون تھا؟ بابا چراغ دین، جس کے 2 قدم پہلو میں توپ داغی جائے تو اسے پٹاخے کی آواز بھی سنائی نہ دے۔ 3-4 نمازی نماز توڑ کر صفوں سے باہر نکل گئے اور کچھ وقت اسی کشمکش صبر و جبر میں گزر گیا۔ پھر پتہ نہیں خدا جانے کیا دل میں آئی کہ بابا چراغ دین اللہ اکبر کہے بغیر رکوع میں چلا گیا۔ اگر اس وقت ہمارے بابا جی اللہ اکبر نہ کہتے تو پیچھے کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ آگے رکوع بھی ہو چکا۔ بہرحال سب ہڑبڑا کے رکوع میں چلے گئے۔ جب 10 منٹ اسی طرح مرغا بنے گزر گئے تو چند اور لوگ نماز توڑ کر مسجد سے نکل گئے۔ کھنگورے اور مصنوعی کھانسی بدستور جاری رہی۔ پھر اللہ کا کرنا کچھ ایسا ہوا، بابا چراغ دین وہیں سے ہی سجدے میں چلا گیا، بلکہ یوں کہیے لیٹ ہی گیا۔ مقتدی بھی سجدے میں تھے اور امام بھی، اور اب جیسے ان سب کو سجدے نے پکڑ لیا تھا۔ کھسر پھسر ہو رہی ہے اور ایک دوسرے کو کوہنیاں ماری جا رہی ہیں۔ آخر کب تک کوئی سجدے میں پڑا رہے؟ انسان ہے، فرشتہ تو ہے نہیں کہ سجدے میں پڑا ہے تو قیامت تک وہیں پڑا ہے۔ اب 5-7 نفر اور کم ہو گئے۔ آخرکار جب سجدہ بہت طویل ہو گیا تو ہمارے بابا جی نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھایا، سلام پھیر کر نماز توڑ دی، پھر بلند آواز سے ان اللہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ عشاء کے بعد بابا چراغ دین کی نماز جنازہ بابا جی نے پڑھائی۔ اپنے گاؤں کے علاوہ دور و نزدیک کے ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ بڑے بوڑھوں نے کہا، آج تک اس علاقے میں کسی انسان کا اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا گیا۔ دفن کے وقت بابا جی نے خود اپنے ہاتھوں سے مٹی دی اور دعا کے بعد لوگوں سے کہا، لوگو تم کیا جانو کہ تمہارے درمیان سے آج کون سی ہستی عالم بالا کی طرف گئی؟ ان پڑھ دیہاتی سا بابا چراغ دین، جسے نماز آتی تھی اور نہ کلمہ شریف صحیح سے پڑھا جاتا تھا، اسے کلمہ شریف پڑھتے وقت سونا پاک کی اضافت کے ساتھ محمد رسول اللہ کہنا اچھا لگتا تھا۔ بس اسی سونے پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہی اللہ نے اپنے اس سادے مرادے انسان کو بخشش کا وہ رتبہ عطا فرمایا جس کی خواہش ولی اور کیا کرتے ہیں۔ بے شک اللہ پاک کو اخلاص ہی پسند ہے۔ کسی کی غلط ادا، سادگی، بھول پن، نادانستگی، بے ادبی، بے تکلفی اور بے علمی میں بھی جس میں اخلاص اور نیت کی پاکیزگی شامل ہو، اللہ پاک کو ایسی پسند آتی ہے کہ وہ اسے شرف بخشش عطا کر دیتا ہے، اور بڑے بڑے عابدوں، پرہیزگاروں، عاملوں، کاملوں کو ان کے غرور، ریا، تکبر، علم یا پرہیزگاری سے ذرا کم پر انہیں ذلت میں پھینک دیتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے ہاں ادنا و اعلیٰ صرف اس کے اخلاص، تقویٰ، مخلوق کی خدمت اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے مراحل سے گزرنے کے بعد تعین کیے جاتے ہیں۔ حسب و نسب، علم، داڑیاں، نمازیں، حج، منصب وغیرہ سب کچھ بیکار اور بے فائدہ ہیں اگر اخلاص موجود نہیں ہے۔ ہر وقت اللہ پاک سے اس کا فضل و کرم طلب کرتے رہا کرو، وہ تمہاری عبادتوں اور ریاضتوں سے بے نیاز ہے۔ اس سے اپنی پرہیزگاریوں اور نمازوں کا اجر مت مانگو، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہوئے صرف اس سے اس کی رحمت اور توفیق بندگی چاہو۔
مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کیجیے.